نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی رضامندی والی زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کے آپس میں حقوق رکھے۔ انسان کے لیے دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ کے حقوق، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں اس کو یکتا ماننا، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، حق تعالی شانہ نے جن کو حرام قرار دیا ہے اس سے رکنا، یہ حقوق ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان زندگی گزارنے میں ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میرا خدا کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناراض ہے۔ انسان جب حقوق کو پہچانتا ہے تو حقوق کی رعایت کرتا ہے، اور حقوق کی رعایت کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو زندگی گزارتا ہے وہ زندگی اللہ کی رضامندی والی ہے۔ عام طور پر لوگ اللہ کے حقوق کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن بندے کے حقوق کو بڑی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی لیے دیکھیے، دنیا میں کوئی آدمی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، کھلم کھلا بڑا گنہگار ہے، لوگ بھی اس کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی لوگوں کی غیبت کرتا ہے، گناہ کرنے کے اعتبار سے جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس حیثیت سے یہ گناہ بڑھا ہوا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کے حق کو چھوڑنا ہے، روزہ نہ رکھنا یہ اللہ کے حق کو چھوڑنا ہے، اور غیبت کرنا یہ بندے کا حق ہے۔ لہذا کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی لیکن اس کو ندامت ہوئی، احساس ہوا، اور احساس کے نتیجے میں اس نے توبہ کی اور نماز کو قضا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس کی قضا قبول کر لے گا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ روزہ نہیں رکھا، گناہ ہوا، سچے دل سے اس نے توبہ کی، روزے کی قضا کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے مال کو بٹورتا ہے، اب وہ ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے برا کیا، اور پوری رات توبہ کرتا ہے، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس کا تعلق بندے سے ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ بندے کے حق کو ضائع کیا تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو دیکھو، نماز چھوڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ یہ بندے کا حق ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، دو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن آدمی ایک کو تو برا سمجھتا ہے زیادہ اور ایک کو زیادہ برا نہیں سمجھتا۔ کسی آدمی کو کہا جائے تو نے نماز چھوڑ دی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی آدمی کو کہو تم شراب پیتے ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا اس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، شراب کو پینا بہت برا سمجھتا ہے۔ گناہ دونوں ہیں، اور دونوں گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی یہ دونوں کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، آپس میں دوسروں کو لڑانا، کسی کے مال کو ضائع کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں ہم بہت ساری غفلت میں ہیں۔
جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارنا ہے تو اللہ کے حقوق کو بھی معلوم کریں گے، اللہ کے بندے کے حقوق کو بھی معلوم کریں گے۔ آدمی عبادت کس طرح کرے؟ عبادت اس طرح کرے، حدیث میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی عبادت کرے اس تصور کے ساتھ کرے کہ اس عبادت کرتے ہوئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر اتنا سارا دھیان نہیں ہے تو اتنا دھیان تو ضرور ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صفت احسان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نماز میں اگر یہ دھیان پیدا ہو گیا تو صفت احسان حاصل ہو گیا، تلاوت کرتے ہوئے یہ دھیان حاصل ہو گیا تو صفت احسان حاصل ہو گیا۔ اسی لیے ایک شخص ایک بزرگ کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت اللہ کا فضل ہے مجھے صفت احسان حاصل ہو گیا۔ تو اللہ والے نے مبارکبادی دی کہ بھئی بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی کہ تمہیں صفت احسان حاصل ہو گیا۔ پھر پوچھنے لگے صفت احسان کس میں حاصل ہوا ہے؟ کہا نماز پڑھتا ہوں تو صفت احسان حاصل ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا یہ صفت احسان حاصل ہونا نہیں ہے، صفت احسان یعنی اس بات کا دھیان کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا میں جو کام کر رہا ہوں کم سے کم اتنا دھیان کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت میں بھی ہو، تلاوت میں بھی ہو، تسبیحات میں بھی ہو، ذکر و اذکار میں بھی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے میں بھی ہو، پڑوسی کے ساتھ رہنے میں بھی ہو، لین دین میں بھی ہو، معاشرت میں بھی ہو، اخلاق میں بھی ہو، ساری چیزوں میں ہو۔ یہ مطلب ہے کہ ہر کام کو کرتے ہوئے یہ دھیان رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ دھیان رکھے کہ میں اگر نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت احسان۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقوق العباد بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حقوق العباد کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اگر ایک آدمی زندگی بھر فرض نماز نہ پڑھے، زندگی بھر روزہ نہ رکھے، مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ عدل کا معاملہ فرمائے اس کو جہنم میں ڈال دے، اور اللہ فضل کا معاملہ فرمائے اسے معاف کر دے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ اس کی شان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے اللہ فضل کا معاملہ کرے چاہے اللہ عدل کا معاملہ کرے۔ ہاں لیکن کسی آدمی نے کسی کے حق کو مارا اور اس حق کو ادا نہیں کیا یا اس حق میں معاف نہیں کرایا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کے احوال بیان فرمائے۔ یا رسول اللہ ایک عورت ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، بہت زیادہ تسبیحات پڑھتی ہے، بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتی ہے، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل عبادت بہت زیادہ کرتی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اس کا اس کے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پڑوسی تو اس سے پریشان ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ دیکھو فرائض کے ساتھ بہت ساری نوافل کو ادا کر رہی تھی، بہت ذکر و اذکار اور تسبیح اور تلاوت کر رہی تھی، لیکن ایک پڑوسی عورت کے جو حقوق مسلمان پر ہے اس کو ادا نہیں کر رہی تھی، پڑوسی کو پریشان کر رہی تھی، تکلیف پہنچا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ دوسری ایک عورت کے بارے میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک عورت ہے، فرائض تو ادا کرتی ہے، زیادہ تسبیحات زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا ان کے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ان کے پڑوسی ان کے حسن سلوک سے خوش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ دیکھو حقوق العباد، مجھے عرض یہ کرنا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ ہمارے ساتھ گھر میں ہماری عورت رہتی ہے، ہماری اولاد رہتی ہے، ہمارے ماں باپ رہتے ہیں، ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہو۔ اچھا، عورت کے بارے میں کیا ہے؟ عورت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کی طبیعت میں کچھ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر اس ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدہ اٹھا پاؤ گے۔ اب حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہے، کچھ ٹیڑھی پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی ہے، کچھ فرق ہے۔ انسان میں مرد کی طبیعت الگ ہے، عورت کی طبیعت الگ ہے، لیکن یہ جو ٹیڑھا پن ہے نا، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ عام طور پر ہم مرد یہ سمجھتے ہیں جب باتوں میں عورت سے کوئی بات سنتے ہیں تو ٹیڑھی پسلی تھی پیدا تیری سے تارا میں ہوں ہمج سے، اس کو عیب بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اور احادیث نے عیب کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا، اس کی فطرت کو بیان کیا کہ اس کے اندر کچھ ٹیڑھا پن ہے۔ اور فطرت ہوتی ہے نا، وہ ہر ایک فطرت اس کے لیے برابر ہوتی ہے۔ دیکھو یہ گول دائرہ اسپرنگ جیسا، اب اس میں تال ہیں سب مڑے ہوئے، اس کا موڑا ہوا ہونا، اس کا گول ہونا، یہی اس کے لیے خوبصورتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کرے یہ سارے تال نکال دے اور سیدھے لمبے تار کر دے، یہ اسپرنگ ہوتی ہے، اسپرنگ۔ کسی نے کہا یا تو یہ تو گول گول ہے، یہ اچھی نہیں، کھینچ کر اس کو سیدھا لمبا تار کر دیا تو یہ اب اسپرنگ رہی۔ اسپرنگ اسی وقت ہے جب وہ گول گول ہو اور مڑی ہوئی ہو۔ اگر اس کو سیدھا کیا تو وہ تار ہو گیا، اب وہ اسپرنگ نہیں رہی۔ عورت کی طبیعت میں کچھ ٹیڑھا پن کا ہونا یہ اس کی فطرت ہے، اس کا رہنا اس کے لیے خوبی ہے، اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ لہذا حدیث میں کیا گیا، اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ۔ تم اگر یہ چاہے کہ بالکل سیدھی ہو جائے، یہ ہونے والی نہیں ہے، اور اگر اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کا معاملہ آ جائے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے، اس چیز کو دو چیزوں کو ملا کر پیدا کیا ہے۔ اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ کسی میں شر زیادہ ہے، خیر کم ہے، کسی میں خیر زیادہ ہے، شر کم ہے، لیکن خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں۔ ایسی نہیں کہ کسی چیز پیدا کی ہو اس میں خیر ہے مطلق خیر ہی خیر ہو، شر نہ ہو، اور ایسا نہیں کہ شر مطلق ہے خیر اس میں ہوئی نہ ہو۔ حق تعالی شانہ نے مرد کو پیدا کیا، مرد میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ عورت کو پیدا کیا، عورت میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تعلیم کیا دی گئی؟ اگر ہم اپنی بیویوں میں کچھ شر دیکھتے ہیں تو شر سے نظر ہٹا کر اس کے خیر کی طرف دیکھو۔ ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو چار عادتوں کو دیکھا تو اس کے سارے خیر کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اگر اس میں شر ہے تو اس میں خیر بھی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ نے مادیت کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے۔ بلکہ عجیب بات ارشاد فرمائی حکماء نے، کہا کہ کوئی بھی چیز ہے بظاہر کتنی ہی بیکار اور بے فائدہ نظر آتی ہے، آپ غور سے دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ اس میں ضرور نظر آئے گا۔
اور ایک بہت اچھی مثال سے اس کو پیش کیا. مثلا ہمارے سامنے ایک گھڑی ہے، مان لو کہ یہ گھڑی خراب ہو گئی، بگڑ گئی. بگڑنے کی وجہ سے اس نے چلنا بند کر دیا اور یہ اپنے ایک وقت پر بند ہو گئی. مان لو کہ وہ دن 9 بجے بند ہو گئی، اب بند ہے، مہینوں سے بند ہے. فرماتے ہیں کہ اس بگڑی ہوئی خراب کی ہوئی گھڑی میں بھی خوبی ہے. کیا؟ دن میں 2 وقت وہ سچا وقت بتلائے گی، 2 وقت سچا وقت بتلائے گی. اگر 9 بجے بند ہوئی ہے تو صبح کو 9 بجے بھی وہ بتائے گی کہ صحیح وقت ہے، اور رات کو 9 بجے بھی بتلائے گی کہ صحیح وقت ہے. تو دیکھو گھڑی ہے، بگڑی ہوئی ہے، بیکار ہے، لیکن اس کے اندر بھی خوبی ہے کہ 2 وقت وہ صحیح وقت کو بتلا رہی. پورا دن غلط وقت بتلا رہی ہے لیکن 2 وقت صحیح وقت بتلا رہی ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ حق تعالی شانہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں خیر بھی رکھی ہے، اس میں شر بھی رکھی ہے. کمال یہ ہے انسان شر کو نہ دیکھے، خیر کو دیکھے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم شر کو دیکھتے ہیں، خیر کو نہیں دیکھتے. اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ خیر کو دیکھے، شر کو نہ دیکھے. لہذا حق تعالی شانہ نے ہمیں جو عورت عطا فرمائی ہے، اس عورت میں کچھ کجی ہیں. اس کجی کی اصلاح کس طرح ہوں گے؟ جو چیز خلاف شرع ہے، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، غم خاری کے ساتھ، کبھی نظر کو تیز کرتے ہوئے اصلاح کریں گے. لیکن یہ چاہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہماری عورت بن جائے، یہ چاہنا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اللہ نے مرد پیدا فرمایا، اللہ نے عورت پیدا فرمائی. مرد کے لیے خصوصیت ہے، عورت کے لیے خصوصیت ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے ایک چیز مرد کے لیے کمال ہے، عورت کے لیے عیب ہے، اور ایک چیز عورت کے لیے کمال ہے، وہی مرد کے لیے عیب ہے. یہ اللہ کی شان ہے. دیکھو شریعت کی تعلیم اور شریعت کا مزاج دیکھو. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہماری عورتیں ہیں، ان عورتوں کا دنیاوی معلومات کے باب میں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں، اپنی گھریلو ضروریات کو چھوڑ کر گھر سے باہر کی چیزوں کے بارے میں غافل ہونا، بے خبر ہونا، یہ اس کے لیے خوبی ہے اور کمال ہے. دیکھو ایک چیز یاد رکھو، گھر کے باہر کی چیز وہ خبر رکھتی ہے، یہ عیب اور نقصان نہیں ہے، لیکن کمال بھی نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ گھر کی چیزوں سے واقفیت ہو، اس کی گھر کی ضروریات سے واقف ہو، گھر کے باہر کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہ غافل ہو. والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، قرآن کریم کہتا ہے وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. والذین یرمون المؤمنات والذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، یعنی وہ عورتیں جو پاک دامن ہے، غافل ہے، یعنی باہر کی چیزوں کی ان کو ہوا نہیں لگی ہے، ایسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں. قرآن کریم نے عورت کی خوبی بیان کی کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ عورت گھر کے باہر کی چیز سے زیادہ غافل ہو، گھر کی چیزوں کے بارے میں ہوشیار ہو. تو کیا معلوم ہوا کہ گھر کے باہر کی چیزوں کی واقفیت کا زیادہ نہ ہونا، گھر کے اندر کی چیزوں سے واقفیت ہونا، یہ اس کے لیے خوبی ہے، کمال ہے. اس کے برخلاف مرد ہے اور گھر کے باہر کی چیزوں سے واقف نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے عیب ہے، یہ اس کے لیے عیب ہے. تو ایک چیز جو مرد کے لیے عیب ہے عورت کے لیے کمال ہے، اور عورت کے لیے عیب ہے وہ مرد کے لیے کمال ہے. لہذا مرد یہ چاہے کہ عورت بالکل میرے جیسی بن جائے، میرے مزاج کے بن جائے، یہ کبھی ہونے والی نہیں ہے. اب انسان کا کمال کیا ہے؟ اس کے ٹیڑھا پن، اس کی کج فطرت کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے. اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی. اے میرے صحابہ، تم میں بہترین آدمی کون ہے؟ تم میں بہترین آدمی وہ ہیں، تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق والا ہو، بہترین معاشرت والا ہو، بہترین بھلائی کرنے والا ہو.
وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ خیر خواہی کرنے والا ہوں، بہت ہی زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں، بہت ہی زیادہ نیکی کرنے والا ہوں۔ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ محلے والے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ انہیں اخلاق تو بہت ہارو مانا انہیں جو وہ تو کوئی مانا نہیں، رشتہ داروں کو سوچو بہت اچھے اخلاق، گاؤں کے باہر پوچھے بہت اچھے اخلاق، اور گھر میں عورت کو پوچھے بھائی سب کا نام لینا، اس چڑیل کا مت نام لینا، اس خونخوار کا نام مت لینا، اس سے میں تنگ ہوں۔ نہیں، یہ بد اخلاق کی علامت ہے کہ جس کے بارے میں اس کے گھر کی عورتیں گواہی دے کے یہ بد اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ ہیں کہ آدمی کی عورت یہ کہیں کہ بہترین اخلاق والا میرا شوہر ہے، بہترین سلوک کرنے والا میرا شوہر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کے ساتھ اتنی زیادہ دلجوئی کا، اتنی زیادہ شفقت کا، اتنی زیادہ مہربانی کا معاملہ کیا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں بھی، قرآن کریم نے نماز کو بیان کیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، کئی جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا، لیکن کتنا بیان کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے تفصیل نہیں بتائی کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کتنی فرض ہیں، کتنی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوئی۔ لیکن میاں بیوی کا آپس کا معاملہ، میاں بیوی کا آپس کا رہن سہن، قرآن کریم خود اس کو بیان کرتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت عمدہ طریقے سے رہو۔ کیوں؟ یہ جو مسلم معاشرہ جو صحابہ کرام کا تیار ہوا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مرد نے اپنے عورت کے حقوق کو پہچانے، عورت نے اپنے مرد کے حقوق کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد گھر میں وہ اس طریقے سے زندگی گزارتے رہے، مرد عورت کو راحت پہنچاتا رہا، عورت مرد کو راحت پہنچاتی رہی، اور اس درمیان جو اولاد ہوئی، اس اولاد نے ماں باپ کے سلوک کو دیکھا، تو جب اچھا سلوک دیکھا تو بہت اچھی ذہنیت کے ساتھ وہ پروان چڑھی۔ اور اب حال کیا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں، بیوی شوہر کے حقوق سے غافل ہیں، روزانہ تو میں ہے، لڑائی ہے، نافرمانی ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اختلاف ہیں، باتوں کو توڑنا ہے، گالی گلوچ ہیں۔ اب اسی ماحول کو دیکھ کر بچے پروان چڑھ رہے ہیں، اتنا غلط اثر لے رہے ہیں، اتنا غلط اثر لے رہے ہیں جس کو کوئی انتہا نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے شوہر کے حق کو نہیں پہچانا، شوہر نے بیوی کے حق کو نہیں پہچانا، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے آپس میں تو میں آپس میں اختلاف، آپس میں انتشار، ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر، ایک محلہ ایک بستی، اس طرح مسلمان کے علاقے وجود میں آئے، مسلمان تو وجود میں آئے، اسلام وجود میں نہیں آیا۔ بڑی ضرورت اس بات کی ہے، انشاءاللہ آئندہ باتیں اس پر اور آئندہ کرو گی۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنے گھر میں صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری حسنات کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں آپ کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپ کے ساتھ آپ
آپ کے بندوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور تمام حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، قوت اور سعادت نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پورے حفاظت فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیرا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق بے شمار ہم پر عائد ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں تو حقوق بھی معلوم نہیں ہیں، ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اس زندگی میں مرد ہونے کے ناطے ہم نے اپنی عورتوں کے، اور عورت ہونے کے ناطے ہم نے اپنے شوہر کے، اور ماں باپ ہونے کے ناطے اولاد کے، اور اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کے، اور رشتہ دار ہونے کے ناطے رشتہ داروں کے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسی کے۔ اے اللہ ہم نے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ اے اللہ انسان تو انسان، ہم نے اپنے گھر میں رہنے والے حیوانوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ اے اللہ انسان اور حیوان، ہم نے تو آپ کے اور آپ کے حبیب کے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ الہ العالمین ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے قصور کا اعتراف ہے۔ اے اللہ حقوق کی ادائیگی کا احساس نصیب فرما، حقوق کی شناخت اور پہچان نصیب فرما، اور اے اللہ اس وقت تک ہماری موت نہ آئے جب تک ہمارے دل میں آپ کے اور آپ کے بندوں کے واجب الادا حقوق موجود ہو۔ اے اللہ سارے حقوق کو ادا کرا دیجئے، اور حقوق کی ادائیگی کے بعد آپ کے دربار کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے کریم آقا رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اے اللہ ظالم بن کر آپ کے دربار میں آنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تعلیمات شریعہ سے آگاہ فرما۔ اے اللہ ہمیں حقوق قرآن سے آگاہ فرما، دین و شریعت کے حقوق سے آگاہ فرما۔ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ کون کس ضرورت میں اور کون کس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ آپ اپنے بندوں کو اپنے بندوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے سارے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بے روزگار کو بہترین ذریعہ معاش نصیب فرما، بے گھر کو گھر نصیب فرما، بے در کو در نصیب فرما، بے سہاروں کا سہارا بن جا۔ اے اللہ امت کے بھوکوں کو کھلا دیجئے، امت کے پیاسوں کو پلا دیجئے۔ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد اتفاق پیدا کیجئے، حسد کینہ بغض عداوت کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ بلند حوصلگی نصیب فرما دیجئے، اعلیٰ درفی نصیب فرما دیجئے، معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک دوسرے کے لیے حسد سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو کسی کے بارے میں جھوٹ سے، تغلی سے، چغلی سے، غیبت سے، بہتان سے، اے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے افکار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے ماغی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔